السلام علیکم ناظرین، آج ہم اردو زبان کی تیسری کا 45واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق لباس کے سلسلے میں ہے۔ لباس کہتے ہیں پوشاک اور پہناوے کو، جو کپڑا ہم پہنتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک سبق آیا تھا تندرستی کا، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ انسان کے تندرست ہونے کے لیے کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ ان میں سے ہوا، پانی، غذا کا نام آیا تھا، انہی میں سے ایک نام لباس کا بھی تھا۔ تو چلیے بلا تاخیر اسے ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے ان کے الفاظ و معنی ہم بتا دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر پڑھے دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لباس، لام کے نیچے زیر پڑھیے گا۔ لباس معنی ہوں گے پوشاک، پہناوا۔ شدت، اعتدال، الف کے نیچے زیر، اعتدال۔ مضائقہ، میم پر پیش، مضائقہ۔ جلد، جلد نہ پڑھیے گا، جیم کے نیچے زیر۔ سرایت، سرایت۔ خصوصاً، کثیف، کثیف۔ رفع، زریں، زریں۔ فضولی۔ شدت، سختی۔ اعتدال، درمیان، میانہ روی۔ مضائقہ، حرج۔ جلد، کھال، جسے ہم چمڑا کہتے ہیں۔ سرایت، سما جانا۔ خصوصاً، خاص کر۔ کثیف، میلا۔ رفع، اٹھانا، چھوڑنا۔ زریں، سنہرا۔ فضولی، بے فائدہ۔ فضولی، بے فائدہ۔ باہر کی گرمی، سردی کی شدت سے بدن کو محفوظ رکھنا، یعنی بچائے رکھنا۔ بدن کو محفوظ رکھنا واجب ہے، یعنی ضروری ہے، تاکہ اس کی اندرونی حرارت، یعنی حرارت کے معنی آتے ہیں گرمی، اندرونی معنی اندر کا، اندرونی حرارت اعتدال کے ساتھ قائم رہے، یعنی بدن میں جو گرمی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وہ گرمی اپنے اعتدال پر رہے، اسی لیے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ بدن کی جلد سے بھی، جلد معنی کھال، بدن کی جلد سے بھی یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، مگر اس سے کامل، یعنی مکمل، اس سے کامل حفاظت نہیں ہو سکتی۔ جانوروں کو کھال کی امداد، امداد کے معنی مدد، مدد کی جمع ہے امداد۔ جانوروں کو کھال کی امداد کے لیے اون اور پر عطا کیے گئے ہیں۔ انسان کو لباس تیار کرنے کی حکمت دی گئی ہے، پس لباس، پس کے معنی پھر، پس لباس ایسا ہونا چاہیے کہ
سردی کے وقت اندرونی حرارت کو خارج ہونے سے، اندرونی حرارت کو خارج ہونے سے، خارج ہونا نکلنا، اور گرمی کے وقت بیرونی گرمی کو بدن میں سرایت کرنے سے روکے۔ کپڑے کے کئی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہمیں یہ چیز دی ہے کہ باہر کی جو گرمی ہے، گرمی کے موسم میں اندر نہ جائے، اگر اندر جائے گا تو اس کی حرارت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اس کے اثرات نہ ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کپڑے کی حکمت انسانوں کو دی کہ تم سیکھو اور اسے پہنو۔ اسی طریقے سے ٹھنڈ کے موسم میں اس کی جو گرمی ہے بدن کی وہ برقرار رہے اور ٹھنڈ سے سرد نہ پڑنے پائے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت سے انسانوں کو یہ کپڑے جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو یا پرندوں کو کپڑے نہیں دیے تو ان کی جگہ کھالوں پر اون اگوا دیے، جیسا کہ بھیڑ بکریوں میں ہوا کرتے ہیں، تو ان سے ان کی حفاظت ہوا کرتی ہے۔ تو چلیے اسے ہم پڑھتے ہیں۔ سخت موسموں میں اون یا روئی کے دبیز کپڑے، دبیز مانے موٹا، اون یا روئی کے دبیز کپڑے موزوں پڑھیے گا، اس کے معنی آتے ہیں مناسب، موزوں ہوتے ہیں۔ معتدل موسم میں ہلکے کپڑے، جیسا کہ ہم کیا کرتے ہیں ٹھنڈ کے موسم میں دبیز اور موٹے کپڑے پہنتے ہیں، اونی کپڑے پہنتے ہیں روئی والے، اور عام موسموں میں ہلکے کپڑے پہنا کرتے ہیں سوتی کے، تاکہ گرمی نہ لگے۔ اور ٹھنڈ کے موسم میں اونی اس لیے پہنتے ہیں کہ گرمی حاصل ہوتی رہے۔ تمام جسم میں سر اور دھڑ زیادہ حفاظت کے قابل ہیں، یعنی بدن، دھڑ کے معنی بدن، اور اسی طریقے سے سر سب سے زیادہ حفاظت کے قابل ہیں بدن کے حصوں میں۔ بچوں کو لباس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سردی کھانے سے وہ بہت جلد بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر جلد نہ پڑھیے گا، جلد ہے تیزی کے معنی میں۔ سردی کھانے سے یعنی کہ سردی لگنے کی وجہ سے، سردی کھانے سے وہ بہت جلد بیمار ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں اصلی حرارت کم ہو جاتی ہے، اس لیے جوانوں کی بنسبت بوڑھوں کو لباس کی زیادہ حاجت ہے، یعنی زیادہ ضرورت ہے۔ بڑھاپے میں حرارت کم ہو جاتی ہے، بدن کی گرمی جو اصلی حرارت ہے، اس لیے انہیں زیادہ کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے بوڑھوں کو، جبکہ جوانوں میں ایسا نہیں ہے، خون کی گرمی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کم کپڑے میں بھی ان کا کام چل جایا کرتا ہے۔ سونے کی حالت میں بدن کی اصلی گرمی زیادہ نکلتی ہے، خصوصاً
فصل بہار میں، بہار کے موسم میں، خصوصاً فصل بہار میں پچھلی رات کی خنکی اور شبنم بہت برا اثر کرتی ہے۔ ایسے وقت میں بدن کو گرم رکھنے کے لیے سایہ کی جگہ یا اوڑھنے بچھونے کا معقول سامان ہونا چاہیے۔ معقول یعنی کہ جتنا لائق اور مناسب ہو سامان اتنا ہونا چاہیے۔ معقول سامان ہونا چاہیے جو ضروری سامان ہو۔ تر لباس پہننا، تر معنی بھیگا گیلا، تر لباس پہننا ہمیشہ مضر ہے، مضر معنی نقصان دہ۔ اس کو جھٹ پٹ سکھا لو یا بدل ڈالو۔ میلا کثیف، یہ دونوں میلے ہی کے معنی میں ہیں۔ میلا کثیف اور بدبودار، بدبودار، دار کے معنی آتے ہیں رکھنا، بدبودار یعنی بدبو رکھنے والا کپڑا، اسی لیے بدبودار کپڑے کو بدبودار ہی بول دیتے ہیں۔ اور بدبودار لباس بھی تندرستی میں خلل ڈالتا ہے۔ موٹے جھوٹے کم قیمت کپڑے کا مذائقہ نہیں، مگر صاف اور ستھرا ضرور ہو۔ کوئی مذائقہ نہیں کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ موٹے جھوٹے کم قیمت کپڑے کا مذائقہ نہیں، یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کم دام کے کپڑے ہوں چلے گا، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن صاف اور ستھرا رکھنا اسے ضروری ہے۔ زیادہ قیمتی کپڑا پہننا یہ ضروری نہیں انسان کے لیے، بلکہ جیسا بھی پہنو صاف ستھرا پہنو، یہ ضروری ہے۔ یہاں پر جو کہا گیا تھا خصوصاً فصل بہار میں پچھلی رات کی خنکی اور شبنم بہت برا اثر کرتی ہے، یہ اس وقت جب کہ رات زیادہ گزر جاتی ہے تو ٹھنڈ کے موسم میں، ایسے وقت میں ٹھنڈ بہت زیادہ اثر انداز ہوا کرتی ہے، تو لہذا انسان کو سائے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی شیڈ کی، چھت کی ضرورت ہوا کرتی ہے، تاکہ اور ٹھنڈ سے اور اوس سے بچا جا سکے۔ اور اس کے بعد گرم کپڑوں کی بھی ضرورت انسان کو ہوا کرتی ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹھنڈ نہیں لگتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ ان چیزوں کا خیال ہمیشہ رکھا جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سردی اور گرمی پیدا فرمائی ہے، تو ان سے اسی طریقے سے نمٹنا ہے جو اس کے طریقے ہیں۔ کپڑے کو دھوپ دکھانے سے، یعنی دھوپ لگانے سے، دھوپ دکھانا دھوپ لگانا، کپڑے کو دھوپ دکھانے سے پسینہ وغیرہ کی بو رفع ہو جاتی ہے، یعنی دور ہو جاتی ہے۔ گرد و غبار، گرد و غبار نہیں پڑھیے گا بلکہ گرد و غبار، جھاڑنے جھٹکنے سے اور میل کچیل دھونے سے دور ہوتا ہے۔ لباس کی مقدار اور وضع حیا اور ادب کے برخلاف نہ ہونی چاہیے۔ لباس کی مقدار اور وضع حیا اور ادب کے برخلاف نہ ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس کی مقدار اتنی پہنو
جو वज़ाक़ता से भी अच्छा लगे और बाहया लिबास हो, बेहया लिबास ना पहने, अदब के भी ख़िलाफ़ ना हो। बदन के वो हिस्से ज़रूर पोशीदा रहें, पोशीदा माने छुपा, बदन के वो हिस्से ज़रूर पोशीदा रहें जिनका पोशीदा रखना वाजिब है। खुश रंग, फूलदार और ज़र्री माने कीमती या सुनहरा, सुनहरे कपड़े और ज़र्री कपड़े ज़ेब व ज़ीनत के लिए होते हैं, मगर ऐसा महीन कपड़ा पहनना जिससे न बदन की हिफाजत हो न पर्दा, महज फजूली और हिमाकत है, बेवकूफ़ी है, बेकार है। लिहाजा हमें ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए जो सातिर भी हो, यानी सत्र पोशी करने वाला भी हो, और जिस्म पर तजसीम ना करता हो, यानी जिस्म से चिमटा हुआ कपड़ा ना हो। शरीयत ने कोई भी कपड़ा पहनने से मना नहीं किया है, लेकिन हमें इन बातों का ख्याल रखना होगा कि गैरों से मुशाबह ना हो, इसी तरीक़े से जिस्म से चिमटा हुआ कपड़ा ना हो, और लिबास ऐसा हो जिससे पर्दे का पूरा पूरा ख्याल रहे, ऐसा कपड़ा आप पहन सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसे कपड़े इंसानों को पहनने चाहिए जो उस जगह के अच्छे लोगों का कपड़ा रहा हो। अगर इंडिया में कोई और लिबास है तो उसको पहना जाएगा, वो बेहतर माना जाएगा, और दूसरी जगह अच्छे लोगों का लिबास कुछ और है तो वो कपड़ा बेहतर माना जाएगा उस खित्ते के एतबार से। तो नाज़रीन, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना और भी ज़्यादा तशरीह कर देता। यहीं पर अपनी वीडियो को रोकते हैं। उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत होंगे और मेरी वीडियो को फैलाते रहें, लोगों तक पहुँचाएँ ज़रूर, और सब्सक्राइब करना हो तो उसे भी कर दें, और ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि सही उर्दू लोग पढ़ सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।